أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس میں چیپٹر نمبر 52 آج انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اس باب کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ ضروریات، یہ سہولیات، یہ آسائشیں، آسانیاں، بے شمار نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی جو خاص اپنا فضل و کرم ہے دنیا میں، اس کے علاوہ اپنا خاص فضل و کرم خاص طور پر آخرت میں ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 52، جس کا کہ عنوان جو آج ہم دیکھیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت. باب فضل الرجاء. اس سے پچھلا باب جو ہم نے دیکھا، مکمل کیا، کافی تفصیل سے وہ باب میں ڈسکشن ہوئی. تقریباً 28 احادیث اس میں ہم نے دیکھی، جس کا عنوان تھا باب الرجاء، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کا، اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی توقع رکھنے کا وہ چیپٹر تھا. اور یہ چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت. اچھی امید اللہ تعالیٰ سے، اس کے پری ریکوزٹ یا اس کے ڈیفالٹ کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے کئی دفعہ ان کو ہم نے یاد دہانی کی، تذکرہ کیا کہ سب سے پہلے توحید و رسالت کے اوپر بغیر کسی شک و شبہ کے اس کے اوپر قائم رہنا، بغیر کسی ڈنڈی مارے، بغیر کسی ابہام کے توحید و رسالت کے اوپر ایمان اور یقین، اور ایمان کے اسلام کے جو بنیادی جو تقاضے ہیں، بنیادی جو باتیں ہیں ایمان لانے کے لیے، اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر عمل صالح، نیک عمل کرنا. نیک عمل، اچھے عمل، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یا اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اعمال صالح. اور یہ دونوں تینوں لوازمات جو ہیں ان کی موجودگی میں یا ان کے بعد پھر اگلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی یا اچھے بدلے کی توقع رکھنا، امید رکھنا. وہ پچھلا چیپٹر تھا ہمارا کہ جب تک توحید اور رسالت کے اوپر ایمان نہیں تو عمل صالح کا کچھ فائدہ نہیں. اور جب توحید اور رسالت کے ساتھ نیک عمل انسان کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کچھ کمپرومائز کرتا ہے دنیا کی آسائشوں سے یا دنیا کے معاملات سے،
कंप्रोमाइज करके अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलता है तो यकीनन उसको फिर एक अच्छा अंजाम या उसका एक अच्छा बदला जो है वो उसका हक बनता है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलना चाहिए। तो उस अच्छे बदले और अच्छे अंजाम की तवक्को रखना, उम्मीद रखना, उस वो पिछले चैप्टर का उन्वान था। और ये चैप्टर है उस तवक्को और उम्मीद की फजीलत, वो क्यों हमारे लिए अहम है, वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है अल्लाह ताला से तवक्को और उम्मीद रखना। यानी अल्लाह ताला से तवक्को रखना अच्छे अंजाम की, अपने अच्छे अमाल के बदले में जो भी हम कोशिश करते हैं अपनी बिसात के मुताबिक या अपनी कमज़ोर सी जो भी हमारी कोशिश होती है उसमें फिर ईमान रखना, सॉरी उम्मीद रखना जो है उसकी एक बड़ी फजीलत भी है। क्यों ज़रूरी है वो, क्यों अहम है वो हमारे लिए, उसकी अहमियत क्या है उस उम्मीद रखने की, वो इस चैप्टर में हमारे पास आएगा। बहुत सारी बातें हम देखते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में हल्के फुल्के अंदाज में अगर कर लें तो वो दिल के ऊपर, जहन के ऊपर उस तरह से असर नहीं करती, उस तरह से उनका मौसर जो रिस्पांस है या मौसर उसके ऊपर जो अमल है वो नहीं होता। लेकिन जब उसके फवायद हम उसको बताते हैं, उसकी फजीलत यानी उसके फवायद, उसकी अहमियत क्यों ज़रूरी है, वो करने से उसका फ़ायदा क्या होगा या उसके करने के बेनिफिट क्या होंगे, एंड रिजल्ट क्या होंगे, जब इसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई जाती है, जब इसकी तरफ मतलब निशानदेही की जाती है कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो उसके ये फ़ायदे मिलेंगे, ये बेनिफिट्स मिलेंगे, इसका उससे तुम्हारी ज़िंदगी में ये अच्छा कमान आ जाएगा, उससे तुम्हारा रिजल्ट जो है वो किस तरह से बेहतर होगा, बहुत सारे मामलों में बहुत सारी मिसाल। तो जब उसकी अहमियत को उजागर किया जाता है, जब उसके उसके बेनिफिट्स को उजागर किया जाता है तो उससे फिर वो जो काम है उसकी अहमियत या उसकी तरफ और ज़्यादा मतवज्जो हो जाता है, उसकी तरफ और ज़्यादा दिल लगता है, उसकी तरफ और ज़्यादा इंसान जो है वो केयरफुल होकर, बड़ी तवज्जो और बड़ा फोकस्ड होकर उसके ऊपर फिर मतलब अमल करता है। तो ये इस चैप्टर में हमें ये है कि जो हमने उम्मीद अल्लाह ताला से लगानी है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या फजीलत है, उसकी क्या अहमियत है, क्या उसमें हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, या क्या उसमें हमें अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम हमारे साथ और ज़्यादा इजाफी होगा अगर हम उस उम्मीद को कायम रखें और बड़ी तवज्जो और खुसूसी अहतमाम के साथ अल्लाह ताला से उम्मीद जो है वो वाबस्ता करें, और सिर्फ अल्लाह ताला से ही उम्मीद वाबस्ता करें। तो अपना जो उसके प्री रेक्विजिट्स हैं, अच्छा ईमान, मजबूत ईमान के साथ अच्छा अमल करना, मजबूत अमल करना, फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखना और उस उम्मीद के फिर पूरे होने की यकीन दहानी जो है वो भी हमारे साथ शामिल हाल होनी चाहिए। तो इस तरह के मौज़ूआत हैं या इस तरह के जो मतलब मफहूम है इस चैप्टर का वो हमें पता चलेगा। ज़्यादा लंबा नहीं, मुख्तसर सा चैप्टर है, 3 अहादीस है इसमें। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और हस्बे साबिक या हस्बे रिवायत इमाम नववी जो है उन्होंने इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अल्लाह ताला का कौल जो है यानी कुरान की कुछ आयत जो है उनका रेफरेंस देते हैं। तो सबसे पहले जो हमें मिलता है सूरह पहली आयत जो हमें या पहला जो रेफरेंस हमें मिलता है कुरान मजीद से वो सूरह गाफिर की आयत नंबर 44 और 45 का कुछ हिस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक नेक बंदे की बाबत, अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे की बाबत खबर देते हुए उसका कौल नकल फरमाया। यानी इस आयत मुबारक में, इन आयत में या इस आयत में, एक्चुअली आयत नंबर 44 है जिसमें जिसमें अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे की हमें खबर दी, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जब इतला पहुंचाई, और फिर उसका कौल जो है ये हमें इसकी फजीलत की तरफ इशारा हमें ये उसके इसके इब्तदा में ही हमें मिल रहा है कि अपने उस बंदे की इंफॉर्मेशन देते हुए, बंदे के बारे में बताते हुए उसके कौल को नकल फरमा दिया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में। अब कैसा वो नेक बंदा था और उसका क्या कौल था और उसकी कितनी बड़ी फजीलत उसके उस कौल की या जो भी उसका अमल था जिसको हम देखेंगे, वो इतना बड़ा फजीलत, इतनी बड़ी उसको अजर मिला, इतना बड़ा उसकी फजीलत हो गई कि उसका कौल जो है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नकल कर दिया। और कुरान मजीद में क़यामत तक के जब क़यामत तक के लिए वो महफूज कर दिया, और जो इसकी तलावत करते हैं, उसकी नसीहत करते हैं, उसका तज़किरा करते हैं, उसकी मिसाल देते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अल्लाह ताला को अपने उस बंदे का कौल इतना अच्छा लगा कि उसने उसको
اس کو قرآن مجید میں اس کا نقل کر دیا اور قرآن مجید میں محفوظ کر دی اس قول کو. وہ قول کیا ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 44 غافر کی، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ. یہ اس کا قول ہے، یعنی یہ آیت نمبر 44، ان اللہ بصیر بالعباد، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. تو یہ قول کیا ہے؟ اس کا ترجمہ جو ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں. میں اپنا معاملہ، اس بندے نے کہا اللہ کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی طرف سونپتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے. یہ اس بندے کا قول تھا. پس اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیریں اس کے مخالفین نے کی. اب جو اس قول کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ایک اجر دیا. دنیا میں اس کا اجر کیا تھا، یا دنیا میں اس کی مدد کس طرح سے کی کہ اسے ان برائیوں سے بچا لیا جس کی تدبیریں اس کے مخالفین نے اس کے لیے کی تھیں. اور پھر یقیناً آخرت میں تو ایسا بندہ جس کا قرآن میں اچھے الفاظ میں ذکر آ گیا، اس کا انجام تو یقیناً بہت اچھا ہوگا آخرت میں بھی. اور دنیا میں ایک بدلہ تو یہ دیا کہ اس کی بری تدبیریں جو اس کے مخالفین اس کے خلاف کرتے تھے، اس سے اس کو بچا لیا. نہ صرف بچا لیا بلکہ اس کے قول کو پوری کائنات، پوری مطلب قیامت تک قیامت تک اس قرآن مجید میں محفوظ بھی کر دیا. اب یہ قول کیا تھا، یہ بندہ کیا تھا، یا یہ معاملہ کیا ہے، اس کے بارے میں مختصر سی ہمیں مطلب جو مختصر اگر اس کو ذکر کریں تو حضرت موسیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ فرعون کے دربار میں پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کی دعوت جو ہے انہوں نے پیش کی. تو جب توحید کی دعوت پیش کی تو کچھ لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بنی اسرائیل جو ہے، وہ تو یقیناً ان کے پیچھے چلنے ہی والے تھے. حالانکہ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو فرعون کا ساتھ دینے والے تھے. لیکن اس کے علاوہ، بنی اسرائیل کے علاوہ بھی پھر آل فرعون میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کی باتوں کو سمجھ گئے تھے اور ان کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے تھے، یا ان کا ساتھ انہوں نے دیا تھا. تو انہی میں سے ایک بندہ تھا، آل فرعون میں سے ایک مومن. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں کہ آل فرعون میں سے ایک مومن تھا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جو ہے اس کو سمجھ چکا تھا اور ان کے اوپر ایمان لا چکا تھا. اور شروع میں اس نے اپنا ایمان کو ظاہر نہیں کیا. ظاہر فرعون اور اس کے حواری اور اس کا لشکر جو ہے وہ بہت ہی شدت پسند تھا، بہت ہی ظالم بھی تھے، بہت ہی مطلب کسی قسم کی کوئی بات ان کے خلاف کوئی ہو تو اس کو وہ پسند نہیں فرماتے تھے، اس کے خلاف اقدامات کرتے تھے. تو شروع میں اس نے اپنے ایمان کو چھپایا. ہاں البتہ اس کی آل فرعون میں سے تھا، اور فرعون کے درباریوں میں سے کہہ لو تو فرعون کو مشورے دینے میں کیا کہہ لو کہ اس کے اپنے ہی سٹاف کا بندہ تھا یا اپنے درباریوں میں سے تھا. تو وہ فرعون کو اپنی باتوں میں روزمرہ کے امور جب انجام دینے ہوتے تو اس میں پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اقدامات کرنے کی جو ترتیب کرتا یا ترکیبیں لگاتا رہتا ہر وقت فرعون، تو اس کو وہ مشورے دیتا تھا کہ مطلب حضرت موسیٰ کے خلاف اس طرح سے کوئی اقدام مت اٹھاؤ، یا اس طرح سے کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے الٹا ہمیں نقصان ہی ہوگا. یعنی ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا اپنا، لیکن پازیٹیولی انداز سے وہ فرعون کو کچھ اس طرح سے مشورے دیتا تھا جس سے وہ حضرت موسیٰ کے خلاف اقدامات جو ہے وہ نہ کرے. لیکن بڑھتے بڑھتے آخر کار ایک وقت ایسا آ گیا جب اس نے اپنے اس ایمان کو ظاہر کر دیا. جب کہہ لو کہ کھیل جو ہے زیادہ بگڑ گیا اور معاملات زیادہ آگے نکل گئے، تو پھر اس نے اپنا ایمان جو ہے اس کو ظاہر کیا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کے مطابق جو ہے ان کی پروٹیکشن کرتا ہے، اس کو پروٹیکشن کرتا ہے، یا اس کو اچھا انجام جو ہے اس کی طرف ملتا ہے، یا جو بھی انجام ہے ایک بندے کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں اچھا نتیجہ جو ہے ملتا ہے. تو اس نے بہرحال اپنا ایمان جو ہے اس کو ظاہر کیا آخر کار، اور ان الفاظ میں اپنی تقریر یا اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کیا، اور ان الفاظ میں اس نے مکمل کیا
اپنا کلام جو ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یقیناً اپنا اللہ تعالیٰ اپنے بندو کو دیکھنے والا ہے۔ اب اس کے اس بات میں، اس قول میں کس قدر گہرائی تھی، اور کس قدر وہ اس کے اوپر یقین کے ساتھ اس نے یہ قول کہا اپنا، یا یہ فکرے کہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندو کو دیکھتا ہے۔ اس قدر وہ یقین تھا اس کو اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں اس کی حفاظت کی اس فرعون کے لشکر سے، بلکہ رہتی دنیا تک اس کا قول جو ہے اس کو محفوظ بھی کر دیا، اور قیامت میں یقیناً اس کے لیے ایک اچھا اجر ہے۔ تو یہ فضیلت کس چیز کی ہے کہ اس نے ایک امید، اپنا جو بھی ایمان تھا اس کا، اس کے ساتھ وہ نیک عمل کرتا تھا، اس ایمان اور نیک عمل کے ساتھ ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک امید جو ہے وہ بھی وابستہ کی کہ میں اگر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کی یہ امید اتنی زیادہ مضبوط تھی، اتنی زیادہ تھی اپنے عمل اور اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے، اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اچھا انجام جو ہے وہ مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف امید لگانا اپنے ایمان کے ساتھ اچھے عمل کے بعد، تو اس کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت جو ہے یہ ہمیں بہت سارے مطلب ہمیں پیغام جو ہے وہ ہماری زندگی میں پہنچ دیتی ہے کہ ہم جب نیک عمل کریں تو اللہ کے ساتھ امید رکھیں، یا دعائیں کریں۔ دعا کرنا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اس میں ہم کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی حاجات اور دعائیں مناجات وغیرہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مطلب دعائیں جو کرتے ہیں، اس میں بھی پھر ایک امید جب لگانی ہے تو وہ امید اچھی لگانی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جتنے اچھے جتنے مضبوط امید اللہ تعالیٰ سے لگائیں گے، ایک مضبوط بنیاد جو ہے آپ کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کی، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں فضل و کرم اپنا جو ہے وہ شامل کرے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو یہ آیت کا ریفرنس ہمیں ملا، اور بہت ہی اچھا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے ایک دیکھا تھا ابھی ریسنٹلی سورہ یاسین میں بھی ہم نے ایک آیت، ایک واقعہ جو ہے پچھلی قوم میں سے ذکر کیا، جس میں سے وہ 3 رسول اللہ تعالیٰ نے، پہلے 2 رسول، پھر تیسرا ان کا ساتھی جو ہے ایک قوم کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر اسی قوم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اور کس قدر وہ مضبوط تھا اپنے عقیدے اور ایمان میں، اور کس قدر اچھی امید تھی اس کو اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے اپنا مطلب ڈنکے کی چوٹ پر اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کیا، اور اس نے رسولوں کی تائید کی اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے کا کہا، جس کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور اس کی شہادت جیسے ہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کاش کہ میرے قوم کے لوگ یہ دیکھ سکتے یا سمجھ سکتے کہ آج میں کس حالت میں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ صرف معاف کر دیا بلکہ عزت والے جو بندے ہیں جہاں عزت میں بھی شامل کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی، قدر کی میری۔ تو ایک وہ ریسنٹلی سورہ یاسین میں بھی ایک واقعہ جو ہے وہ گزر چکا ہے، وہ بھی ہمیں اس کی طرف، اور بھی بہت سارے معاملات میں ہمیں اس طرح کی جو اس موضوع کے اوپر ہمیں مطلب رہنمائی ملتی ہے، مختلف آیات میں بھی اور احادیث میں بھی۔ اس ضمن میں جو حدیث ہیں ان میں سے پہلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی پہلی حدیث اور اس والیوم کی حدیث نمبر 441 جو ہے، 441/1 نمبر حدیث، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ بندے کے گمان کے مطابق ہوں یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہوں۔ بندے کے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کا معاملہ کرنے والا ہوں۔ گمان یعنی امید، کیا اس نے توقع وابستہ کی اللہ تعالیٰ سے، اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ معاملے کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوں جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے، جہاں اس کو ضرورت پڑے، جہاں بھی وہ مدد کے لیے مجھے پکارے گا، مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے اپنی حاجات جو ہے وہ ذکر کر کے مجھ سے وہ اس میں آسانیاں طلب کرے گا، تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کہا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، یقیناً اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گم شدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔
پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندہ مجھ سے جتنی امید رکھتا ہے، بندہ مجھ سے جتنے اچھے اجر کی توقع رکھتا ہے، جتنا مجھ سے گمان رکھتا ہے، اتنا ہی میں اپنے اس بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث کا یہ حصہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حدیث قدسی کا ہے، تو اس یوں ہمیں ایک بہت بڑا میسج، ایک بہت ہی واضح میسج، یعنی کہہ لیں کہ اس چیپٹر کا جو موضوع ہے اس کا پورا ایک نچوڑ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو جس قدر امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس کو لوٹائے گا، اسی قدر اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو یہ ایک بہت براہ راست ہمارے پاس بہت ہی کھلا اور بہت ہی واضح میسج ہے کہ جب بھی آپ ایمان اور کے ساتھ عمل صالح کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے امید وابستہ کریں، تو وہ امید جو ہے آپ کی، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی ایسی معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب میں نے دعا کی ہے، میں نے عمل بھی کیا ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ دے گا تو میں دیکھ لوں گا، یا اللہ تعالیٰ مجھے دے دے گا تو یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑی اچھی امید رکھنی ہے کہ یا اللہ میں نے یہ کیا ہے صرف تیری رضا کے لیے، یہ عمل کیا ہے صرف تیری رضا کے لیے، میں توحید و رسالت کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھ رہا ہوں، صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے دنیا کی آسائش یا دنیا کے معاملات میں بھی کمپرومائز کیا ہے، صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ نیک عمل بھی کیے ہیں، اور میں ان سارے معاملات کے بعد میں تجھ ہی سے توقع رکھتا ہوں، صرف تو ہی ہے جو مجھے اس کا حاجت دے سکتا ہے، دنیا میں میری یہ خواہشات ہیں، نیک اور جائز حاجات ہیں، تو ہی ہے صرف جو مجھے ان حاجات کو مطلب میرے لیے میسر کر سکتا ہے، میری ان ضرورتوں کو مجھے میسر کرتا ہے، میرے لیے آسانیاں کر سکتا ہے۔ تو جس قدر زیادہ امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کرے گا انسان، اسی قدر پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازے گا، عطا کرے گا، اپنا فضل و کرم اس کے ساتھ شامل حال کرے گا۔ اور پھر اس حدیث کے اگلا حصہ جو ہم نے ابھی پڑھا، اللہ کی قسم یقیناً اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، کافی کافی عرصہ پہلے وہ گزری تھی، جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو کوئی بندہ جو توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور اپنی توبہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے اوپر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کہ اپنا سارا ساز و سامان کے ساتھ، اپنے سارا سفر کے سامان کے ساتھ ایک لمبے سفر کے اوپر ایک ریگستان میں اونٹ کے ساتھ نکلا ہوا ہے، سفر کر رہا ہے، کہ اچانک ریگستان میں اونٹ جو ہے وہ اس کا مطلب اپنا رسی چھڑا کر وہ بھاگ جاتا ہے، نکیل چھڑا کر بھاگ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کے ارد گرد نہ پانی، نہ سایہ، نہ دور دور تک کوئی چرند پرند، دھوپ اور اس طرح کی شدت کا موسم جو ہے، اس میں وہ اکیلا جو ہے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے کہ میرے ساتھ ساز و سامان بھی نہیں ہے، اونٹ جو ہے سواری بھی نہیں ہے، اب میں اکیلا کیا کروں؟ تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ مایوس ہو کر تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھتا ہے، تو اچانک وہ اونٹ اپنے سارے اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر وہ آدمی اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ اس کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے، وہ قصدن ایسا نہیں کہتا یقیناً، وہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اپنی خوشی کے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اور وہ یہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا۔ تو اس قدر وہ اس کی خوشی کا اظہار کے لیے مطلب یہ ذکر کیا گیا کہ اس کے الفاظ اس کے منہ سے ایسے نکل گئے، اس قدر بڑے الفاظ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں اس بندے کی توبہ کو سن کر جو کہ میرے پاس اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ تو اب دوسرا جو اس میں ہمیں پوائنٹ ہمیں ملا کہ جب توبہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے، تو اس کے لیے بھی ایک امید جو ہونا چاہیے کہ کوئی انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کے رونائیاں ان کو جکڑی ہوئی ہیں، بار بار وہ ان کی طرف راغب کرتا ہے، ان کی طرف شیطان اور دنیا کے معاملات جو ہیں اس میں کبھی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، کوئی معاملات ایسے الجھ جاتے ہیں، مطلب انسان پھسل جاتا ہے، یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ لیکن صحیح مومن جو صحیح ایمان کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، وہ جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ مجھ سے تو یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، مجھ سے یہ کوئی نافرمانی ہوگی یا گناہ ہو گیا یا اس طرح کا معاملہ، تو وہ فوراً جو ہے اللہ کی طرف لپکتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین، کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا وہی بندہ
जो मेरे ईमान के ऊपर मुझ पर ईमान ला मेरे मेरे साथ वो तौहीद का मामला उसने बहुत बहुत अच्छा रखा, नेक अमल भी करता रहता है। शैतान ने उसको वरगला दिया था, लेकिन एक उम्मीद बांधी उसने मुझसे। अल्लाह ताला के ये कहता है कि मुझसे उसने एक उम्मीद बांधी कि मैं अल्लाह के हुजूर जब मामला अपने पेश करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे यकीनन बख्श देगा। तो अल्लाह ताला उस उम्मीद के साथ जब वो बंदा अल्लाह के हुजूर पेश होता है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं उस बंदे को उस अपने आदमी से भी ज्यादा खुश होता हूँ जिसके साथ रेगिस्तान में यह मामला हुआ उसके ऊंट गुम हो जाने पर। तो ये दूसरा जो हमें इंडिकेशन इसी हदीस में मिलती है, वो भी एक बहुत वादे कि जब आप तौबा करें अल्लाह के हुजूर, तो उसके ऊपर भी एक पक्की उम्मीद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला यकीनन माफ करने वाला है और अल्लाह ताला माफ कर ही देगा। अब इसमें हमने ये भी अपने जहन में रखना है कि हर चीज के प्री रेक्विजिट्स हैं, उसकी डिफॉल्ट प्री कंडीशन है, या उसके बुनियादी मामलात जो हैं वो लाजम मलजूम है। उसके बगैर वो अमल जो है वो पूरा नहीं हो सकता। इसी तरह से तौबा के जो लवाजमात है वो सारे के सारे हमारे साथ पूरे होने चाहिए। तौबा के हकूकुल्लाह के मतलब जो तीन मामलात है, और हकूकुल इबाद के मुतल्लिका अगर कोई मामला है तो उसका चार कंडीशन या चार शराइत हैं। कई दफ़ा जिक्र किया कि हम वो हदीस, एक पर्टिकुलर हदीस है, उसको हम दोबारा से एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे कि वो तीन और चार मामलात क्या है, जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर मौका देगा वो दोबारा पढ़ने का, या मैं देखूंगा कभी वक्त मिलेगा तो वो हदीस जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर पढ़िए कि तौबा करने के जो लवाजमात या कंडीशन जो है वो हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। ये सिर्फ तौबा जो है सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं है, बल्कि उसकी एक पूरी बुनियाद है। उस बुनियाद पर जब खड़ा होगा तभी अल्लाह ताला से वो इस कदर उम्मीद जो है वो वाबस्ता कर सकेगा। और जब वो इस कदर उम्मीद अल्लाह ताला से वाबस्ता करेगा तो अल्लाह भी देखें कि किस तरह से रिटर्न करेगा उसकी उम्मीद के को उससे, कि अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा खुश होगा जिसके साथ रेगिस्तान में यह मामला हुआ जो जो अभी जिक्र किया हमने। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से उम्मीद रखने वाले के अगला जो मामला है, और जो मेरे एक बालिश्त मेरे करीब होता है तो मैं उसके एक हाथ करीब होता हूँ। अल्लाह ताला के करीब होना यानी अल्लाह ताला के और ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो देना, और ज्यादा उसकी तरफ इबादत गुजार होना, और ज्यादा उसके अहकामात की पासदारी करना, यानी अपना ईमान को और ज्यादा मजबूत करना, अपने अमल को, नेक अमल को और ज्यादा मजबूत करना। ये दर हकीकत अल्लाह ताला से करीब होने का एक कह लें कि एक तरीका है। अल्लाह के करीब होने की कोशिश में जो सारे मामलात आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं जो मैं एक बालिश्त मेरे करीब होता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ। बालिश्त और हाथ का जिक्र हमने पहले भी गालिबन एक दो दफा किया है। बालिश्त जो है वो ये जो हाथ से जो नापने के लिए जब हम हाथ खोलते हैं तो छोटी उंगली के एक सिरे से लेके अंगूठे के एक सिरे तक का जो फासला है ये एक बालिश्त है, जिसको आम पैमाइश के लिए हम आमतौर पर एक इस्तेमाल करते हैं। और हाथ जो है वो अरबी जुबान में या तो वो मतलब वो उंगलियों से लेकर कोहनियों तक है, या पूरा बाजू जो है वो दर हकीकत हाथ में शामिल होता है। जिरा जो है उसको कह सकते हैं अरबी में। तो जो एक बालिश मेरे पास करीब होता है तो मैं एक जिरा, अल्लाह ताला कहते हैं जिरा अन, ये जिरा का है लफ्ज उसमें हदीस में, कि जिरा जो है वो पूरा बाजू जो है उसमें हाथ और कोहनी और गालिबन बगल तक का पूरा हिस्सा जो है वो आ जाता है। तो जो एक बालिश मेरे पास होता है, मेरे करीब होता है, मेरी तरफ आता है, तो मैं एक पूरा जिरा जो है, एक पूरा हाथ जो है ना उसके करीब हो जाता हूँ। और जो मेरी तरफ एक हाथ करीब होता है या एक जिरा जो मेरी तरफ करीब आता है, तो मैं उसके दो हाथ या दो जिरा उसके करीब हो जाता हूँ। यानी मैं उससे दुगना, जो मेरी तरफ जितना कोई चल के आता है मैं उससे दुगना उसकी तरफ आता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चलता हुआ आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता हूँ। ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा फजल, कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ताला ने हमें जिक्र कर दी। और जाहिर है जो अल्लाह के करीब होने की कोशिश करेगा तो वो कुछ उम्मीदें वाबस्ता करेगा अल्लाह ताला से, कि मैंने ये नेक अमल किया, अपने तौहीद और रिसालत, अपने ईमान के साथ साथ ये नेक अमल किया, तो मुझे अब उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छा बदला देगा, दुनिया में भी मेरे लिए आसानी करेगा और आखिरत में भी। तो एक उम्मीद के साथ जब वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है, तो जितना वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है अल्लाह ताला उससे दुगना उसकी तरफ आता है। और हत्ता कि अगर वो उसकी तरफ चल कर जाता है अल्लाह ताला की तरफ, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूँ कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, मैं उसकी हाजात कबूल करूं। उसने मुझसे उम्मीद लगाई, अल्लाह ताला कहते हैं उसने मुझसे उम्मीद लगाई।
تو ایک بندے نے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیا اور مجھ سے امید لگائی، تو جس قدر وہ اس کے وہ اللہ کی قدر کرتا ہے یا اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اور زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ جو ہے کہیں مایوس نہ ہو جائے، اس کو میں مایوس نہیں کروں گا، اس کو نا امید نہیں چھوڑوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریٹرن جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوتا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ریٹرن ملتا ہے ہماری دعاؤں کا، ہماری حاجات اور مناجات جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کرتے ہیں، تو وہ مختلف انداز میں ہو سکتا ہے۔ دعا کی قبولیت صرف ہم اشارتاً یاد دہانی کے لیے، تاکہ اس موضوع میں اور زیادہ ہم مطلب انوالو ہو سکے، کہ دعا کی قبولیت کے دو تین معاملات ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ جب بھی کوئی دعا کرتا ہے تو ایک کنڈیشن یا ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے اسی طرح سے اس کی جو بھی خواہش ہے اس کو وہ پوری کر دیتا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی وہ خواہش جو ہے ہو سکتا ہے وہ تو پوری نہ کرے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کی اس دعا جب بھی کرتا ہے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی جو ہے وہ سارا کچھ یہ شامل ہوتا ہے، یا سارے یہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر آنے والی کوئی بلا جو ہے وہ ٹال دیتا ہے، اس کی کوئی آنے والی تکلیف جو ہے اس سے رفع کر دیتا ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہم نے دعا کی، ہماری خواہش اگر پوری ہو گئی تو ہم کہتے ہیں ہاں میں نے دعا کی تھی، میری یہ خواہش پوری ہوگی، لیکن اگر دعا کر کے وہ آپ کو لگے کہ آپ کی وہ جو خواہش جو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی، پیش کی تھی، وہ اگر پوری نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی دعا جو ہے رد ہو گئی یا اللہ نے دعا سنی نہیں، بلکہ وہ دوسرے طریقے سے دعا کو لوٹاتا ہے کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی غمی پرسی یا اس طرح کا معاملہ، کوئی بلا، کوئی تنگی یا کوئی معاملات ایسے آ جائیں جو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے ٹال دے، تو آپ کی دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں، وہ ٹالے گا نہیں، وہ اس کو ضرور لوٹائے گا۔ اور تیسری صورت دعا کی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس محفوظ کر لے، اور قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ اس دعا کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے، اور جب نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، تو وہ قدر کتنا وسیع و عریض بدلہ ہوگا، وہ اس کا ہم اس دنیا کی زندگی میں احاطہ یا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ دعا جو ہے ہم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں، امید لگانا در حقیقت دعا ہی ہے، کہ مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ سے پھر معاملات مطلب اس کے ریٹرن کے طور پر ہم توقع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، تو ہماری یہ ریٹرن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تو طے شدہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہمیں جب امید اللہ تعالیٰ سے لگانی ہے تو اس میں کوئی شک بھی نہیں کرنا، اس میں کوئی مایوسی کا عنصر بھی نہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی یہ بھی نہ ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں پوری ہوگی یا اللہ تعالیٰ نے سنی کہ نہیں سنی، نہیں، اس میں بھی ہمیں پورا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دعا کی ہے، ایک امید جب لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرے گا، اس کو ضرور ریٹرن کرے گا ہمیں۔ تو بہرحال یہ اس حدیث مبارکہ میں دو تین پوائنٹس جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، اور بہت ہی وسعت کے ساتھ بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذکر کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اس میں۔ اگلی حدیث جو ہے 442/2، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 2 جو ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے صرف فرمایا کہ جب بھی تمہیں موت آئے، کسی شخص کو موت نہ آئے جب تک کہ مگر اس حال میں کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی جب بھی اسے موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی اس نے اپنا ایمان رکھا ہوا ہے، جو بھی اس نے اپنے عمل کیے ہوئے ہیں نیک عمل، اس کے ساتھ ایک اچھی امید جو ہے وہ بھی اچھی رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح سے مایوسی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جو فضل و کرم ہے اس کے ساتھ کسی طرح کی مایوسی، نا امیدی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جب اس کو موت آئے تو پر امید ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی، وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ وہ آیت اور یہ حدیث جو ہے، ان کو ہم جب جمع کریں تو ہمیں یہ پورا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں
کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے مگر تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ بچا کر رکھو۔ اور موت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا وقت جو ہے مقرر نہیں ہے ہمارے لیے، وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن ہمارے لیے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، کہاں پر آ جائے، کس لمحے وہ وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر آ جائے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کو نظر نظر رکھتے ہوئے کہ کیونکہ موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، اور کسی بھی لمحے، یہ ضروری نہیں ہے کوئی لمبا بیمار ہوگا تو وہ موت آئے گی، یا خدا نہ خاصا کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا یا ایسا کوئی معاملہ ہوگا جس سے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ موت کا وقت کسی بھی وقت ہمارے اوپر آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، جس کا کوئی وقت کسی دنیا کی کوئی ہستی جو ہے وہ نہیں بتا سکتی ہمیں۔ تو لہٰذا ہمیں، کیونکہ ہمیں موت کا وقت جو ہے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ کس حال میں، کس وقت، کس موقع پر آ جائے، تو لہٰذا ہمیں ہر وقت یہ دونوں معاملات، یہ دونوں وہ آیت جو ہے وہ بھی کہ اپنے ایمان کو بھی ہمیں بچا کر رکھنا ہے، توحید کو اور رسالت کا جو ایمان ہے اس کے اوپر ہر وقت ہمیں قائم رہنا ہے، اس میں کسی وقت بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر اس ایمان اور عمل، نیک عمل کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایک اچھے انجام، اچھی امید جو ہے وہ بھی وابستہ رکھنی چاہیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی وسیع جو موضوع ہے، اور موت کے وقت کی مناسبت سے ہمیں یہ حدیث اور یہ آیت جو ہے یہ ہمیں اس طرف ہمیں راغب کرتی ہے، یا اشارہ کرتی ہے، یا نصیحت کرتی ہے کہ ہر وقت ایمان، عمل صالح اور اللہ تعالیٰ سے امید، یہ تینوں چیزیں ہر وقت انسان کے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے۔ ہر وقت، کسی بھی وقت اس کو موت آ سکتی ہے، تو جب بھی اس کو موت آئے تو وہ ان تینوں چیزوں کی نگہبانی کرتا ہوا اس دنیا سے مطلب جائے، تینوں چیزوں کے اوپر قائم ہو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ جب بھی ہمیں ہمارا یہ وقت آئے تو ہم ان تینوں چیزوں کے اوپر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے خاص توفیق کی دعا کرتے ہیں ہم، آمین یا رب العالمین۔ اگلی حدیث جو اس چیپٹر کی، یہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، 3 ہی حدیث ہے اس میں، 443/3۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، یعنی یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اس کے بندے کے ساتھ، اس کے انسان کہ اے انسان، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور تیرے عمل کیسے ہی ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہی پری ریکویزٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، توحید اور رسالت کے اوپر مضبوطی کے ساتھ، بغیر کسی شک شبے کے ساتھ۔ پچھلے چیپٹر میں ہم نے کتنی حدیث پڑھی کہ جس میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ کوئی شخص اگر جب مرتا ہے اس حال میں کہ وہ توحید کے اوپر اس کا کوئی شک نہیں تھا، بغیر کسی شک کے اس نے توحید کے اوپر موت، اللہ تعالیٰ کے جب بھی اس کو موت آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بخش دے گا۔ تو وہ پری کنڈیشن جو ہے وہ ساتھ ہیں ساری، وہ کنڈیشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے اچھی امید رکھے گا، یعنی یہ وہی توبہ کا معاملہ کہ جب بھی تجھ سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو واپس پلٹ میری طرف اور مجھ سے اچھی امید رکھا، جب بھی تو مجھے پکارے گا اور جب بھی تو مجھ سے اچھی امید رکھے گا، میں تجھے تب بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں۔ چاہے آگے اسی حدیث میں ہمیں مزید اس کی تفصیل بھی ملتی ہے، چاہے تیرے عمل کیسے ہی ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں بخش دوں گا۔ چاہے تیرے گناہ جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں تک بھی، چاہے جتنے ہی بڑے جتنے ہی گناہ تو نے کر دیے، لیکن تو ایمان کو اپنے مضبوط کر، اپنے عمل کو مضبوط کر، اور صحیح نیت کے ساتھ توبہ کر کے میرے پاس تو آ جا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو میں تجھے یقیناً بخش دوں گا۔ اے آدم کے بیٹے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے
کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، یعنی زمین بھر میرے گناہ زمین میرے پاس زمین بھر گناہوں کے ساتھ آئے، یعنی قیامت کے دن جب تو میرے ساتھ حاضر ہو تو تیرے ساتھ زمین بھر کے گناہ ہوں، مگر تمہاری ایمان کی حالت یہ ہو، مجھے اس حال میں ملے تو تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا، یعنی تیرا عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہوگی تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوگا، بڑے یقین کے ساتھ تو نے میرے ساتھ میری توحید کا معاملہ جو ہے اس کو تم نے اپنی زندگی میں سمیٹ کر رکھا ہوگا، تو پھر تو میں تیرے پاس زمین بھر بخشش لے کر آؤں گا، یعنی اگر تو اللہ کے حضور حاضر ہو اس حال میں کہ زمین بھر تیرے پاس گناہ ہے، اس قدر گناہ ہے کہ زمین اس میں بھری پڑی ہے، لیکن تو نے میرے ساتھ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا شرک کے معاملے میں، اور شرک جو ہے وہ ہم نے کئی دفعہ ذکر کیا، تو یہ ہیئر لائن کریک کی طرح ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ایک ہیئر لائن کریک جو ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ اتنا باریک سا کریک ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا، تھوڑا سا غور سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ ہیئر لائن کریک جو ہے در حقیقت ایک چیز کے دو ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیتا ہے، تو یہ شرک کا میٹر جو ہے وہ بھی بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی حساس ہے، اس میں بہت ہی زیادہ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے توحید کو بچا کر رکھنا، اپنا عقیدہ توحید کے اوپر جو مضبوط رہ کر اب زمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا، حاضر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر یقیناً بخش دے گا، اور پھر بخشنے کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ معاف کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ملے گا، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمیں بہت سارے معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ایک اشارہ جو اس کے فوائد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ان حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو گناہ کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دیتا ہے، وہی امید اور خوف جو ہے غالباً اگلا چیپٹر جو ہے وہ اسی موضوع پر آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید بیک وقت دونوں باتیں رکھنے کا بیان، یہ اگلا چیپٹر ہے جو اگلی مجلس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور امید دونوں ایک ساتھ جو ہیں وہ چلتی ہیں، پیرالل چلتی ہیں، جس کا ہم نے بار بار تذکرہ کیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر جو مرضی کرتا پھر چلو جی اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، نہیں، اس کی پری ریکویزٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے، تو جو صحیح معاملے میں دین کے اوپر چلتا رہا، اگر اس کے ساتھ میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے اس کو شیطان نے ورغلا دیا، اس نے اپنے تئیں کوشش رکھی لیکن کچھ معاملات میں پڑ گیا جو جانے انجانے میں اس کو اس طرف گھیر گھر کر لے گئے، جس میں اس نے مطلب نافرمانیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، اور گناہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے احساس کیا کہ نہیں، یہ تو میں اپنی حدوں کو کراس کرنے والا ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہو کہ میں سارے کا سارا ہی اپنا چوپٹ کر بیٹھوں، تو وہ واپس پلٹے، جس قدر گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، لیکن وہ انٹینشنلی نہیں، اور توبہ جب کرنی ہے تو توبہ بھی پھر پورے خلوص کے ساتھ اور بڑی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ کرنی ہے، اور توبہ کی جو ایک کنڈیشن جو ہے وہ انتہائی ضروری کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، یہ توبہ کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ تو سب معاملات میں ہے، تو جس کے معاملات میں جس کی توبہ میں کوئی تھوڑی بہت نرمی ہے کہ اوکے میں ابھی توبہ کرتا ہوں، بعد میں ہوگا تو دوبارہ سے معافی مانگ لوں گا دوبارہ سے، تو وہ اس نے در حقیقت توبہ کی ہی نہیں، تو توبہ جو ہے اس کے بھی لوازمات جس میں پورے کر کے اللہ کے حضور حاضر کے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہے یقیناً اس کو معاف کر دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے کی ایک فضیلت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کر دے گا، شرط یہ ہے کہ اچھے ایمان اچھے عمل کے ساتھ اچھی امید جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی ہو اللہ، تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہم مزید کر سکتے تھے، جو ہمارے ذہنوں نے سنی، ہمارے کانوں نے سنی، اس میں سے ساری نصیحت کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نچوڑ کر ہمارے دلوں میں ڈالے، اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنے ایمان توحید کی جو دولت ہے، جو کنڈیشن ہے، اس کے اوپر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہماری موت کے وقت نہ صرف ہم اپنے عقیدہ توحید اور رسالت جو ہے اس کو محفوظ رکھیں، بلکہ اللہ کے ساتھ نیک امید بھی لگائے ہوئے ہوں، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
جی اگر کچھ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ جی کوئی اضافی پوائنٹ اگر نہیں ہے تو اجازت چاہتے ہیں۔ کل اگلے کل تو جمعہ ہے، جمعہ ہفتہ اتوار کا دن اگلی مجلس میں ضرور حاضر ہوں گے، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، شفیق صاحب شیخ غالباً بزی ہوں گے، ان کی طرف سے یاد دہانی کے لیے کہ جمعہ کے دن کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارنا، سارے معاملات میں اس کی طرف توجہ جو ہے وہ شفیق صاحب دلاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک یاد دہانی کے لیے میسج۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس مجلس میں جو ہم اپنا تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی پوری امید اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس کا ہمیں پورا اجر جو ہے دنیا میں بھی ہمیں عطا فرمائے گا، دنیا میں نصیحت اور ہدایت اور رہنمائی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اس کا اچھا انجام جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل حال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے دوسرے جتنے بزرگ ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، سارے مومن اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔